بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی بندر کیسے بن گئے؟ آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیسے بندر بن گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے 70,000 لوگ عقبہ نامی جگہ پر رہتے تھے، جو ایلا نامی گاؤں میں سمندر کے قریب واقع ہے۔ وہ بڑی خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا حرام کر کے انہیں آزمائش سے دوچار کیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں اس کی اجازت کو برقرار رکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے، کیونکہ مچھلی دوسرے دنوں کے نسبت ہفتہ کے دن ہی بکثرت آتی تھی۔ ہفتہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ سمندر سے کچھ نہریں کھود کر ان کے سروں کو تالاب میں بدل دیں، اور جب ہفتہ کے دن مچھلیاں تالاب میں داخل ہو جائیں تو اس دن مچھلیاں پکڑنے نکل جائیں اور بغیر ان کا راستہ بند کر دیں، اور ایسا کرنے سے وہ انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے یہ سوچے سمجھے بغیر جوڑ توڑ کی حکمت عملی کو پسند کیا، اور ہفتہ کے دن باہر نکلنے کا راستہ بند کر کے مچھلیاں پھنسا دی جاتی تو یہ دراصل شکار کی ایک شکل ہے جو ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ اس دن یہودی 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ بعض نے ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے سے پرہیز کیا اور ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جو اس کے شوقین تھے۔ وہ ان پر ناراض ہوئے اور ان سے تعلقات منقطع کر لیے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر خاموش رہے، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک برا خیال ہے، اور وہ پہلے گروہ کو یہ کہہ کر مچھلی پکڑنے سے باز رہنے کی تلقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اس قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جو اللہ کے غضب سے فنا ہونے والی ہے یا سزا۔ کچھ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور شیطان کی چالوں پر یقین رکھتے ہوئے ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے نکل جاتے۔ مچھلیاں کھائیں اور بیچ بھی دیں۔ جب نافرمان جھک کر مچھلیاں پکڑنے گئے تو جن لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی انہوں نے کہا ہم ان فاسقوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس لیے انہوں نے درمیان سے دیوار کھڑی کر کے گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور داخلے اور باہر نکلنے کے لیے ایک گیٹ بھی بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے کی حالت میں ماہی گیروں پر لعنت بھیجی۔ اس کا اثر ایسا ہوا کہ سارا دن ان میں سے کوئی نہ نکلا۔ جب لوگوں نے یہ جاننے کے لیے دیوار عبور کی تو دیکھا کہ سب کے سب بندر بن گئے ہیں۔ جب وہ گیٹ کھول کر احاطے میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک اپنے رشتہ داروں کے چہروں کو پہچانتے ہیں اور قریب آ کر ان کے کپڑے سونگھتے ہیں اور بے تحاشا روتے ہیں، لیکن لوگ بندروں میں تبدیل ہونے والوں کو پہچانتے نہیں تھے۔ بندروں میں تبدیل ہونے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ وہ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ کھانے پینے کے قابل نہ رہے اور اسی بھوک پیاس کی حالت میں مر گئے۔ جس گروہ نے انہیں مچھلی پکڑنے سے روکا وہ بچ گیا، اور صحیح روایات کے مطابق جو لوگ خاموش رہے اور یہ برا سمجھتے تھے وہ بھی عذاب الہی سے بچ گئے۔